کی بات نہیں کر رہا، وہ جو گلی کوچوں میں ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ جو کاروباری دکانوں پر ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان مناظروں کی بات کر رہا ہوں جو ایس پی سے، ڈی ایس پی سے، ڈی سی او سے پرمیشن لے کر پاکستان کی تاریخ میں ہوئے۔ 900 مناظرہ ہوا اس بات پہ کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی۔ میرا پورے عالم اسلام کے لوگوں سے سوال ہے کہ اگر محمد کی 4 بیٹیاں ہوں تو شیعوں کو نقصان کیا ہے، اگر 1 بیٹی ہو تو شیعوں کو فائدہ کیا ہے؟ کیا جواب ہے جی آپ؟ آئیے اختلاف، ذات میں اختلاف۔ چلے نبی دنیا میں 1 مرتبہ آیا، نبی دنیا سے 1 مرتبہ گیا، انتقال بھی 1 مرتبہ ہوتا ہے، ولادت بھی 1 مرتبہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہے 12 ہے یا 17، 28 ہے یا 12، 1 بیٹی ہے یا 4۔ جو کام نبی نے 23 سال کیا ہے، یا تو مسلمان کا حافظہ کمزور ہے یا مسلمان ہمارے سمیت اندھا ہے کہ جو کام نبی نے 23 سال کیا ہے اس مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی نے نماز ہاتھ کھول کے پڑھی ہے یا باندھ کے پڑھی ہے۔ نبی نے نماز کتنے سال پڑھی؟ بولے جنہیں پتہ ہے۔ 23 سال، 23 ایئرز نبی نے نماز پڑھی ہے، ہاتھ کھول کے یا باندھ کے؟ یہاں پوچھو تو کھول کے، وہاں پوچھو تو باندھ کے۔ آج تک یہ فیصلے نہیں ہو سکے۔ ہاتھ کھولنے اور باندھنے پر پاکستان کی تاریخ میں 1600 سے زیادہ مناظرے ہیں۔ 1947 سے لے کر سن 2020 تک 1600 سے زیادہ مناظرے ہیں جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی نے ہاتھ کھول کے پڑھی ہے یا باندھ کے پڑھی ہے۔ میری بات آپ کو بری تو لگے گی، نماز ہاتھ کھول کے پڑھنے کے 2 فرقے قائل ہیں۔ ایک ہے امام مالک کے ماننے والے، ایک ہے صادق امام کے ماننے والے۔ وقتی طور پہ مان لیجئے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا غلط ہے، نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا غلط ہے۔ نبی نے نماز پڑھی ہے ہاتھ باندھ کے۔ اب میرا سوال ہے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں سے، دیکھنا میری طرف، اب میرا سوال ہے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں سے کہ چلے ہاتھ کھول کے پڑھنے والے تو غلط ہیں، آؤ پہلے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ نبی نے ہاتھ یہاں باندھے تھے، یہاں باندھے تھے یا یہاں باندھے تھے۔ ہاتھ کھول کے پڑھنا غلط، باندھے تھے تو پھر یہ فیصلہ کرو کہ یہاں باندھے تھے، یہاں باندھے تھے یا پھر یہاں باندھے تھے۔ باندھنے والوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے کہ باندھے کہاں تھے۔ یہ اختلاف ڈالا کس نے؟ نبی کے پوری شخصیت میں اختلاف کس نے ڈالا ہے؟ اب میرے سوال ہے، جواب دیتے جائیے گا مجھے۔ اگر نبی 12 کو آئے شریعت بدل جاتی ہے؟ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جواب دیجیے گا۔ دین اسلام بدل جاتا ہے؟ نبی اگر 17 ربیع الاول کو آ جائے تو دین بدل جاتا ہے؟ اسلام نہیں رہتا؟ کیا خیال آپ؟ نہیں بدلتا تو اس بات میں الجھتا کیوں ہے؟ سوچنے کی بات یہ تھی کہ نبی آیا ہے اور جب گیا ہے، آیا کس تاریخ کو چھوڑ دے، گیا کس تاریخ کو چھوڑ دے۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ آیا تھا تو لایا کیا ہے، گیا تھا تو دے کے کیا گیا ہے۔
سوچنا کیا ہے؟ آیا تھا تو لایا کیا تھا؟ گیا تھا تو دے کے کیا گیا ہے؟ مسلمان یہ نہ سوچے کہ نبی آیا تھا تو لایا کیا، اس کو لگا دیا گیا نہیں 12 کو آیا یا 17 کو۔ اب اگر نبی کی ایک بیٹی ہو یا 4، جنہیں جملہ پہنچ جائے انہیں میرا سلام ہے، نہ پہنچ پایا تو میں دہراؤں گا نہیں۔ نبی کی ایک بیٹی ہے یا 4، یہ سوچنے کی بات نہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی جو بیٹی کا حق بتا کے گیا وہ دیا ہے یا نہیں دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوچنا کیا ہے کہ نبی جو بیٹی کا حق بتا کر گیا ہے وہ دیا ہے یا میں آپ کی سوچوں کا ضامن نہیں، اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ تیرے اپنے گھر بیٹیاں ہیں یا نہیں ہے؟ گریبان میں جھانک کے دیکھنا، تو نے بیٹی کا حق دیا ہے یا نہیں؟ بیٹی کمزور ہوتی ہے، بیٹا طاقتور ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے گھر میں جب روٹی تقسیم ہوتی ہے تو پہلے بیٹے کو دی جاتی ہے، بعد میں بیٹی کو دی جاتی ہے۔ یہ بیٹی کا حق غصب کیا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کمزور کون ہے، عورت یا مرد؟ کمزور کو غذا کی ضرورت زیادہ جلدی ہوتی ہے، طاقتور میں برداشت کرنے کی ہمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کی بیٹی کے حق کی بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہمارے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جائے، کوئی ہمیں مبارکباد دے تو ہمارا منہ بگڑ جاتا ہے۔ کمال تو اس مصطفیٰ کا ہے نا جس نے اللہ کو کہا تھا بیٹے لے لے مجھے ایک بیٹی عطا کر۔ صلوات پڑھیے گا نبی کی بیٹی کی ذات پر، محمد۔ اچھا اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوں، شیعوں سے سوال ہے میرا، برادران اہل سنت سے بھی نہیں، اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوں تو ہمارا امام علی نہیں رہتا ہے؟ نبی کی 4 بیٹیوں یا 10 بیٹیوں، امام پھر بھی علی ہے۔ علی سے مہدی تک امام ہے۔ علی اس لیے امام نہیں کہ بطول کا شوہر ہے۔ خدا کے لیے اپنے ذہنوں سے یہ کنسپٹ نکالو کہ علی اس لیے امام ہے کہ بطول کا شوہر ہے۔ جب بطول کا شوہر علی اگر نبی ہوتا نا تو علی پھر بھی امام تھا، کیونکہ اللہ نے علی کو بنا کے امام بھیجا ہے۔ بطول کا شوہر ہونا اور فخر ہے۔ امام ہونے کے لیے بطول کا شوہر ہونا شرط نہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ بطول کا شوہر ہونا یا مصطفیٰ کا داماد ہونا امام کے لیے شرط ہے؟ امامت کے لیے رسول کا داماد ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ الجھایا جاتا ہے آپ کو۔ اگر علی، ہم سارے کے سارے علی کے ماننے والے نبی کی 4 بیٹیاں مان لیں، شیعت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب برادران اہل سنت سے میرا سوال ہے، اگر وہ نبی کی 1 بیٹی مان لیں تو کیا حضرت ابو بکر خلیفہ نہیں رہتے؟ خلیفہ تو حضرت ابو بکر ہی ہے نا، دوسرے خلیفہ ان کے حضرت عمر ہی ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہی ہیں۔ اب اگر وہ رسول کی 1 بیٹی مان لیں تب بھی یہی خلیفہ ہے، نبی کی 4 بیٹی
سوال کا تعلق کہ نبی کی ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹیاں ہیں، نہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، نہ یہ بات قبر میں پوچھی جائے گی، اور نہ اس کا تعلق کسی عقیدے کے ساتھ ہے۔ کون سی قبر میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نبی کی کتنی بیٹیاں مانتا تھا؟ کہاں پوچھا جائے گا؟ قبر میں سوال کتنے ہیں؟ 5۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیری کتاب کون سی ہے؟ تیرا کعبہ کون سا تھا؟ تیرا ایمان کون سا تھا؟ ان 5 سوالوں میں مجھے سوال بتائیں کہ آپ سے پوچھا جائے بتا نبی کی اولاد کتنی تھی؟ مناظرہ ہو رہا ہے؟ ہاتھ باندھ کے پڑھیں یا کھول کے؟ لڑا دیا گیا۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی یا کھول کے۔ عقیدے کے سوال کے بعد پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلا یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتا تو نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اور جو پہلے اس سوال میں فیل ہے کہ میں نے پڑھی نہیں، اس سے اگلی بات پوچھی ہی نہیں جائے گی۔ جو بتائے گا نا کہ قبلہ میں نے زندگی میں قضا نہیں کی میرے اللہ، میں نے ساری نمازیں پڑھی ہیں، پھر اس سے پوچھا جائے گا کس امام کے کہنے پہ کیسے پڑھی ہے۔ اب جس امام کے پیچھے پڑھی ہے اگر وہ جنت میں جائے گا تو پھر یہ بھی چلا جائے گا، اگر ایمان ہی جہنم میں ہوگا تو مقتدی نماز پڑھ کے بھی جہنم میں ہوگا۔ یہ لڑا دیا گیا۔ آج بھی مناظرہ ہو رہا ہے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ جنہیں پتہ ہے وہ تو بولیے گا میرے ساتھ، جنہیں نہیں پتا وہ میرا اشارہ دیکھ کے بول پڑیے گا۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے کتنے ہیں؟ تھوڑے بولے ہو، پتہ نہیں ہے کیا یا اشارہ نظر نہیں آ رہا؟ کتنے بیٹے؟ 4۔ طالب، جعفر، عقیل، ترتیب سے بتا رہا ہوں، علی۔ ان سارے بھائیوں میں 10 سال کا فرق ہے۔ حضرت طالب کے 10 سال بعد حضرت جعفر پیدا ہوئے۔ حضرت جعفر کے 10 سال بعد حضرت عقیل پیدا ہوئے۔ حضرت عقیل کے 10 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے۔ جو شیعہ حضرات بیٹھے ہیں ذرا ان سے میرا سوال ہے کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے کتنے آپ نے مانے؟ 4۔ ابو طالب کے 4 بیٹے آپ نے مانے ہیں، علی کی شان میں کوئی فرق آیا؟ سوچے ذرا، ابو طالب کے بیٹے کتنے؟ 4۔ علی کی شان میں کوئی فرق ہے؟ بیٹے ابو طالب کے 4 ہیں، غدیر کا مولا علی ہے۔ بیٹے ابو طالب کے 4 ہیں، ہجرت کے بستر پہ سونے والا علی ہے۔ اس وقت 4 زندہ تھے۔ ہجرت کے بستر پہ سونے کے ٹائم پہ ابو طالب کے 4 بیٹے زندہ تھے۔ بستر پہ کون سویا؟ علی۔ ابو طالب کے 4 بیٹے مان لیے، علی کی شان میں کوئی فرق آیا؟ نہیں آیا نا۔ میں لفظ اگر کہہ کے کہہ رہا ہوں، اسے میرا عقیدہ نہ سمجھ لیجئے گا۔ اگر میں محمد کی 4 بیٹیاں مان بھی لوں تب بھی زہرا کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، زہرا پھر بھی زہرا ہے۔
کوئی فرق نہیں آتا. اگر میں نبی کی 4 بیٹیاں مان لوں تو چادر تطہیر کے نیچے زہرا ہے. الفاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ زہرا ہے. اگر جملہ پہنچ جائے نا تو مجھے دعا کر دیجئے گا. نبی کی ایک حدیث ہے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اگر میں 4 بیٹیاں مان بھی لوں تو 3 بیٹیاں ہیں، زہرا ماں ہے. کیا فرق آتا ہے؟ کوثر کی مالک زہرا ہے. انا اعطیناک الکوثر، کوثر نہیں، کوثر کی مالک. کوثر تو نسل کو کہتے ہیں، کوثر کی مالک ہے کیونکہ نسل اس سے چلی ہے. وہ سیدہ ہے. کیا فرق پڑے گا جناب زہرا کی شان میں؟ اگر میں مان لوں تو جناب زہرا کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ سیدہ پھر بھی سیدہ. اب اگر آپ شروع ہو جائیں کتابوں کے حوالے تو میں برادران اہل سنت کی 100 کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ نبی کی بیٹی ایک ہے. 100 کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں. اور اتنے خوش نہ ہو، آپ کی اصول کافی سے لے کر شیعوں کی 70 کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں کہ نبی کی 4 بیٹیاں. بات ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی بات. سنی کہے گا شیعوں تمہارے مجتہد نے لکھا باقر مجلسی نے، تمہارے مجتہد نے لکھا شیخ مفید نے، تمہارے مجتہد نے لکھا یعقوب کلینی نے، تمہارے مجتہد نے لکھا شیخ صدوق نے، تمہارے مجتہد نے لکھا حسن نعیمی نے، تمہارے مجتہد نے لکھا حسین نوری نے، تمہارے مجتہد نے لکھا شیخ مظفر نے. ادھر سے آپ شروع ہو جائیں گے. سنی بھائیو، تمہارے امام بخاری نے لکھا ہے، امام مالک نے لکھا ہے، نسائی نے لکھا ہے، ترمذی نے لکھا ہے. فائدہ کیا؟ نتیجہ تو کوئی نہ نکلا. کیا نکلا ہے نتیجہ؟ آج تک تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تم مجھے آج تک پورے ہندوستان میں برے صغیر میں ایک شیعہ دکھا جو نبی کی 4 بیٹیاں یا ایک بیٹی کی وجہ سے مناظرہ سن کے شیعہ ہوا. کوئی نہیں شیعہ ہوا. شیعہ ہوا ہے تو ہر بندہ ایک بات پہ ہوا ہے اور وہ بیٹی کے حق پر ہوا ہے. بیٹیوں کی تعداد میں کوئی شیعہ نہیں ہوا. اگر کسی نے مذہب اہل سنت چھوڑا ہے تو نبی کی بیٹی کے حق کی وجہ سے چھوڑا ہے. تو اصل بات حق کی کر کہ نبی کی بیٹیاں 4 بھی قبول، 1 بھی قبول. آپ بیٹھ کے بات کریں کہ نبی کی بیٹی کا قرآن نے حق کیا بتایا ہے، ہم نے دیا ہے یا نہیں دیا. بات اس میں کر حق. 4 بیٹیاں ماننے کا کون سا نقصان ہے؟ 1 بیٹی ماننے کا کون سا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. جھگڑا ہے. جب بھی کسی شخصیت کے انقلاب کو روکنا ہو اس کی ذات میں اختلاف ڈال دیا جاتا ہے. میں پرانی باتیں آپ کو 1400 سال کی کیوں یاد کراؤں؟ میں آپ کو آج کی بات یاد کرواتا ہوں. سرکار خمینی نے سازش کو سمجھا، بھاپ گئے کہ یہ خامخواہ نبی کے انقلاب کو روکنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، سیرت رسول کو روکنے کے لیے، میلاد رسول پہ ہونے والے معجزات کو روکنے کے لیے یہ اختلاف ڈال دیا گیا ہے کہ 12 کو آیا یا 17 کو. سرکار خمینی نے کہا مل کے 12 سے لے کر 17 تک بلکہ پورا ربیع الاول کا مہینہ سنی بھائی بھی ریلیاں نکالو، شیعہ بھی میلاد بناؤ اور مل کے نبی دنیا کو بتائے کہ نبی آیا کیوں تھا.
یہودیوں نے دیکھا جملہ اگلا برداشت کرنے والا ہے. یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے, یہ تو مسلمانوں کو خمینی ایک ہی بات پر لا رہا ہے. انہوں نے اختلاف ڈالا خمینی کی شخصیت میں. جی خمینی تو کہتے ہیں سیدزادی اور غیر سید کا نکاح جائز. یہ باتیں ہم نے سنی یا نہیں سنی؟ کئی ثبوت لے کر آ گئے. جسے جائز نہیں کہتا, خمینی نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہے. اب وہ خمینی کی سوچ چھٹی, وہ ختم. اب جھگڑے اس پہ شروع ہوئے. خمینی کو بچانے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرکار خمینی نے ایسا نہیں کیا, خمینی کا مخالف کہہ رہے ہیں نہیں خمینی نے ایسا کیا ہے. وہ سوچ ہی ختم ہو گئی کہ خمینی نے دیا کیا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے, آج بھی یہی ہے. جو شخص بھی سیرت رسول پہ کام کرنا شروع کرتا ہے, مخالفت اس کے کردار پہ کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی آیت اللہ خامنائی کے اوپر, کبھی آیت اللہ سیستانی کے اوپر, کبھی کسی مرجع کے اوپر, کبھی کسی مرجع کے اوپر. جی یہ مجتہد ایسا کہتا ہے, یہ مجتہد ایسا کہتا ہے. اب تو اتنا طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا کہ لوگ گلی گلی میں نکل پڑے ہیں تنظیمیں بنا کر کہ ہم اس خمینی کو نہیں مانتے, ہم سیستانی کو نہیں مانتے, ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کرتے ہیں. عجیب مقدر ہے تیرا. یاد رکھ جو کسی عالم کی نہیں مانتا وہ ہمیشہ جاہل کی مانا کرتا ہے. صلی اللہ محمد. اٹھ کھڑے ہوئے لوگ. عدل کے تقاضے کا خیال رکھیے گا. مکتب تشیع میں مکتب اسلام کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے فرقے کی بات کر رہا ہوں. مذہب شیعہ کا میں ذمہ دار ہوں, میں کسی اور کے فرقے کا ذمہ دار نہیں. نہ مجھے اس پہ انگلی اٹھانے کا حق حاصل ہے, نہ مجھے اس پہ بات کرنے کا حق حاصل ہے. مجھے حق حاصل ہے اپنے فرقے کی بات کرنے کا. ہمارے یہاں مذہب شیعہ میں توحید کے بعد عدالت ہے. ہم عدل کے قائل ہیں اور توحید کے بعد ہم نے عدل رکھا ہی اس لیے کہ عدل کے تحت نبوت ہے, عدل کے تحت امامت ہے, عدل کے تحت قیامت ہے. عدل سے ہٹ کر نہیں, ہم نے یہ عدل رکھا ہی یہاں پہ اس لیے تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ علی اگر امام ہے تو سفارش کی وجہ سے امام نہیں, علیت کی وجہ سے امام ہے. تو کیا عدل ہے, ہم عدل کے قائل ہیں. بازاروں میں, چوکوں پر, چوراہوں پر لوگوں نے نعرے لگائے, یزید کو امیر کہا گیا. کہنے والوں نے کہا, میں ان دنوں میں پنجاب میں پڑھ رہا تھا, ملتان میں تھا, اور ڈیرہ غازی خان میں. وہاں مجھے دوستوں نے فون کیے, محبت کرنے والوں نے, کہ ان کا جواب ریکارڈ کروا کے بھیجو. میں نے کہا بھائی انہیں کہنے دے. کیوں؟ میں نے کہا یہ بات میں ریکارڈ کر, انہیں کہنے دے اور یہ بات ریکارڈ کر. تو نے جو کیوں کہا ہے عدل کا تقاضا ہے. ناراض ہو جائیں گے لیکن مثال دے رہا ہوں. جو بندہ کما کے نہیں کھاتا عدل کا تقاضا ہے وہ مانگ کے کھائے گا. جو بندہ کما کے نہیں کھاتا عدل کا تقاضا ہے وہ مانگ کے کھائے گا. کیونکہ کما کے کھانا عزت ہے, مانگ کے کھانا ذلت ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جسے عزت راس نہ آئے وہ ذلیل ہوا کرتا ہے. یہ تقاضا عدل ہے کہ جو حسین کو امیر نہ مانے وہ ذلیل ہو کے یزید کو مانتا ہے. یہ تقاضا عدل ہے, وہ مانے گا یزید کو. ہمیں کون سی تکلیف ہے, مانے. 1400 سال کے بعد اس نے بتایا تو صحیح نہ کہ اس کا امیر.
یزید ہے، اس نے ظاہر تو کیا نا کم از کم، منافقت سے تو نکلا نا۔ پہلے ہمیں کہا جاتا تھا شیعہ تقیہ کرتے ہیں، کم از کم جو 1400 سال سے اس نے تقیہ کیا ہوا تھا اس سے تو نکلا نا کہ یزید میرا امیر ہے تو بس پھر سوال، جو تیرے امیر کو ملے گا وہ تجھے بھی ملے گا، جو ہمارے امیر کو ملے گا وہ ہمیں بھی ملے گا۔ یہ کون سا جھگڑا ہے؟ سیرت نبی پڑھا، ان ساری باتوں سے نکل کہ 12 کو آیا ہے یا 17 کو آیا ہے۔ آج کے بعد جو تجھے کہنا نبی کی 4 بیٹیاں ہیں یا ایک، اسے کہہ کہ بلا آپ 4 مانتے ہیں؟ جی 4 مانتا ہوں، ٹھیک ہے میں بھی 4 مان رہا ہوں۔ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ 4 میں سے کسی ایک کا بھی ہم نے حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے یا باندھ کے؟ کہ بلا آپ پہلے فیصلہ کریں پڑھنی چاہیے یا نہیں، پہلے پڑھے تو صحیح۔ پورے پاکستان میں بابا پھیلی ہوئی ہے، تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کرے آپ کا شہر بچا رہے۔ میں کوشش تو کرتا رہتا ہوں کہ نظر رکھوں کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کا خطیب نہ آئے کہ جو اس قسم کے بکواسات یہاں کے ممبر سے کر کے جائے اور میرے نوجوانوں کا عقیدہ بگاڑ کے چلا جائے۔ پڑھنا چاہیے یا نہیں یہ بات چل رہی ہے، تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ایسے سوال کرنے والوں سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ پہلے یہ بتاؤ تشہد پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اب تشہد پڑھا کہاں جائے گا؟ نماز میں۔ تو جو بندہ تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، اگر تیری نگاہ میں وہ حلالی نہیں رہتا تو جو بندہ پوری نماز ہی نہیں پڑھتا پھر اسے کیا کہو گے؟ وہ مومن ہے، وہ عزادار ہے، وہ ماتمی ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا؟ ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلا محمد۔ بگاڑ پیدا کر دی اس قوم کے اندر، لڑایا جا رہا ہے اس قوم کو۔ اس قوم کو یہ پتہ ہے کہ آدم کے بیٹے کتنے ہیں جو 10,000 سال پہلے گزرے۔ اس قوم کو یہ نہیں پتا، میں ایک آدم کی بات کر رہا ہوں جو 10,000 سال پہلے گزرا ہے۔ اس قوم کو یہ پتا ہے کہ نوح کے بیٹے کتنے ہیں جو 9,000 سال یا 8,000 سال پہلے گزرا ہے۔ اس قوم کو یہ نہیں پتا کہ میرے نبی کی اولاد کتنی ہے۔ کیوں اس قوم کو جھگڑے میں ڈالا گیا کہ بھئی یہ بس نبی کی اولاد پہ لڑتی رہے کہ اتنے ہیں یا اتنے ہیں؟ میرے بھائی ہم سے یہ سوال ہی نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافر بنایا جا رہا ہے۔ ماتم کرتا ہے تو کافر ہے، روزہ رکھتا ہے تو 10 منٹ پہلے کھول دے تب بھی کافر، 10 منٹ بعد کھول دے تب بھی کافر۔ یہ کفر کے فتوے آپ کو سکھائے کس نے؟ میں اپنے مذہب کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، اپنے مذہب۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن یزید ہے، لعنتی ہے، رہے گا اور مرتے دم تک ہم اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یزید لعنتی تھا، ہے اور رہے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یزید لعنتی ہے، پر آج تک ہمارے کسی شیعہ عالم سے لے کر ہمارے معصوم امام تک کسی نے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولیے گا۔ آج تک اس پہ کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ ہم لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، ہم لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں،
اسے کافر کہنے کی، اور وہ دلیلیں شیعہ کتابوں کی نہیں، یزید کو امیر ماننے والوں سے دلیلیں ہیں۔ ہم اسے کافر کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے، ہم اسے ظالم کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا وہ کافر ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ اس نے اعلان کیا میں قرآن کا منکر ہوں، ہو سکتا ہے کافر۔ اس نے انکار کیا وحی کا منکر ہوں، ہو سکتا ہے کافر۔ اس نے انکار کیا کہ کوئی نبوت نہیں آئی، بنی ہاشم نے ڈھونگا چاہیا، ہو سکتا ہے کافر، لیکن ہم نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ کیوں؟ چونکہ ظاہراً وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، ظاہراً وہ کلمہ پڑھتا تھا، اور ہم کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ ہم سائے میں تو کفر کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، جو ہاتھ کھول کے پڑھ لے وہ بھی کافر ہے، جو 10 منٹ بعد روزہ افطار کرے وہ بھی کافر ہے۔ پہلے سمجھاؤ تو صحیح، کفر آتا کیسے ہے؟ خامخواہ کافر بنا دیتے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں۔ آؤ 2 سیرتیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ان 2 سیرتوں میں سے پھر سیرتیں دیکھنا کہ کفر کے فتویٰ دینے والا کس سیرت پہ عمل کر رہا ہے، اور کفر کا فتویٰ نہ دینے والا کس سیرت پہ عمل کر رہا ہے۔ میرے نبی کی سیرت ہے کہ میرا نبی کافروں کو مسلمان بنانے آیا ہے۔ ایک ہی جملے میں سمجھ رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ میرا نبی کافروں کو مسلمان بنانے آیا ہے، اور اس کی جگہ پر ابلیس اپنی عبادتوں کا اجر مانگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا جا تجھے اجر دیا، اس نے کہا اجر مجھے وقت معلوم تک چاہیے، کہا وقت معلوم تک دیا، وہ قیامت تک مانگ رہا تھا، دیا وقت معلوم تک۔ اس سے پوچھا تجھ کرے گا کیا؟ کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، یعنی مسلمانوں کو کافر بناؤں گا، اور فیصلہ خود کر، جو کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہے وہ ابلیس کی سنت میں عمل کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافر بنائے جا رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر کفر کا رواج چل پڑا۔ میری نہیں مانتا تو کافر، فلاں کی مانتا ہے تو کافر۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اسلام کا قائل بن، لوگوں کے کفر کا نہیں۔ ایمان مجمل مفصل کسی بھی مسجد سے جا کے لے لیجئے گا قاعدہ، اس میں ایمان مجمل بھی لکھا ہوا، ایمان مفصل بھی لکھا ہوا۔ میں ایمان مفصل بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید پر ایمان، مصطفیٰ اور اس سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں پر ایمان، قرآن اور قرآن سے پہلے آئی ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان رکھنا واجب ہی نہیں ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، علی کو امام نہیں مانتا، علی سے لے کر مہدی تک کسی کو اپنا امام نہیں مانتا، بتاؤ کافر ہے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ مسلمان ہے، ظاہراً کیا باطن بھی مسلمان ہے۔ علی کو امام نہ مانے، علی اسلام کی شرط نہیں،
اسلام کی شرط رسالت ہے، اسلام کی شرط توحید ہے۔ بس ارے ممبر کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء کے فتاوے ہیں کہ جو بندہ علی کو امام نہیں مانتا، اللہ کرے تجھے جملہ سمجھ میں آ جائے، جو بندہ علی کو امام نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر علی کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہے تو باقی تو کائنات میں کسی ماں نے بیٹا ہی پیدا نہیں کیا، یہ جسے اگر نہ مانا جائے تو بندہ کافر ہو جائے۔ کون کہتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے تو کافر ہے؟ نہیں ہے کافر۔ جو اللہ کو نہ مانے اور اس کے رسولوں کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے۔ قیامت کا منکر، ملائکہ کا منکر، کتابوں کا منکر، کسی شخصیت کا منکر کبھی بھی کفر میں نہیں جاتا۔ کوئی مانے اس کی مرضی ہے، کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن نے یہ نہیں کہا یوم ندعو کل اناس برسولہم، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن اس کو اس کے نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ رسولوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس نے کہا قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جہاں امام جائے گا وہاں مقتدی بھی جائے گا، یہ فیصلہ خود بخود وہاں ہو جائے گا۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ امام تلاش کرنے ہیں تو خود کر، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنتی امام ڈھونڈ، جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ امام تجھے گلی گلی میں مل جائیں گے۔ وہ تیری اپنی مرضی پر ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلا۔ یا پھر ان چیزوں کے علاوہ 5 چیزیں اور ہیں کہ جن کا منکر کافر ہے، تارک نہیں۔ تارک اور ہوتا ہے، منکر اور ہوتا ہے۔ منکر کہتے ہیں انکار کرنے والا کہ ہے ہی نہیں، تارک کہتے ہیں چھوڑنے والے۔ مانے کہ ہے پر میں نہیں کرتا۔ ابلیس اگر آدم کا تارک ہوتا تو کافر نہیں تھا۔ یہ بات سمجھیے گا، ابلیس آدم کا منکر ہوا ہے، منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ تارک ہوتا نا، اللہ کہتا سجدہ کر، اور آگے سے ابلیس کہتا کہ ہاں میں اللہ کرنا چاہیے پر میں نہیں کر رہا، تو گناہگار تھا، بخشش کے لائق۔ اب یہ کہہ تھا باسا کبھی کروں گا آپ کے پاس آیا تو کہ فرشتوں نے بھی جو سجدہ کیا وہ سجدہ بھی کیسا سجدہ تھا؟ آیا فرشتہ جسم رکھتا ہے جو وہ 7,000 زمین پہ لگائے گا؟ یہ ایک بحث ہے۔ وہ سجدہ تھا تو کس قسم کا سجدہ تھا؟ وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ابلیس کہتا نا میرے اللہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیے کیونکہ تیرا حکم ہے، یہ سجدہ کرنے کے لائق ہے، کرنا چاہیے پر میں نہیں کرتا، انکار نہ کرتا، تارک ہو جاتا، نہ لانتی تھا نہ کافر تھا، نہ اس کے لیے یہ آیت آتی کہ فخر جنہ کا رجیم، نکل جا تو مردود ہو گیا۔ سجدے کا تارک نہیں تھا، منکر ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ منکر۔ نماز کا تارک کافر نہیں، نماز کا منکر کافر ہے۔ وہ جو 5 چیزیں بتا رہا ہوں ان میں سے ایک چیز ہے نماز۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے کہ نماز ہے ہی نہیں۔
وہ کافر جو کہے نا نماز ہے پر میں نہیں پڑھتا، یہ گناہ گار، یہ کافر نہیں۔ کافر کے جنازے میں جانے سے منع کیا، گناہگار کے جنازے میں جانے سے منع نہیں کیا۔ اللہ کرے جملے پہنچے، ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بآواز بلند۔ پھر روزہ، پھر حج، پھر زکات، یہ متفق علیہ۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ متفق علیہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک کہ ان کا منکر کافر ہے، تارک نہیں، ترک کرنے والا نہیں، وہ گناہگار ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے، پر یہ یاد رکھنا کہ بندہ نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، لیکن کسی یتیم کا مال کھائے حج کی وجہ سے معاف نہیں ہوگا۔ کہ میں نے 4 گناہ کیے، زیارت حسین کر کے آ جاتا ہوں، معاف نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ معاف کرنے کا حق اللہ رکھتا ہے، بندوں کے حق معاف کرنے کا حق اللہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ مذہب شیعہ مذاق نہیں، توحید ہے۔ اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، جب تک وہ بندہ مجھے معاف نہ کرے اللہ معاف کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ اللہ معاف نہیں کرے گا کیا مطلب؟ کیونکہ مجرم ہی اللہ کا نہیں ہوں، مجرم بندے کا ہوں، اسے حق نہیں۔ ہاں وہی حق رکھتا ہے کہ سفارش کرے کہ اسے معاف کر دے، پھر میں حق رکھتا ہوں کہ اسے کہوں ہاں سودا کر کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، میرے گناہ لے لے، اپنی نیکیاں دے دے۔ پھر اللہ کہے گا ہاں جس بات پہ یہ راضی ہوتا ہے کر۔ پھر راضی کرنا پڑے گا بندے کو۔ اس لیے یاد رکھ، بندوں کے حق نہ کھا زندگی میں۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں فلاں کو اللہ معاف کر دے گا، اگر وہ مجرم ہوتے اللہ کے تو انہیں اللہ معاف کرتا۔ جو بطول کا مجرم ہے اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اسے معاف کرے گی تو بطول کرے گی، اور بطول نے کہا کہ میں انہیں معاف نہیں کر رہی، اپنی ہر واجب نماز کے بعد ان پہ لعنت کر کے جاتی ہوں۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا۔ الجھیے نہیں، تمہیں الجھانے کے لیے یہ ساری باتیں دنیا میں گھڑی گئیں 1400 سال سے۔ ہمارے ائمہ نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں کیا۔ مجھے کسی امام کا مناظرہ دکھائیں۔ میری اس 35 سالہ طالب علمانہ زندگی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، میری اس 35-37 سالہ طالب علمانہ زندگی میں آج تک میری نظر سے ایک ایسا مطالعہ میں نہیں گزرا واقعہ کہ جہاں میرے امام نے مناظرہ کیا ہو کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے یا باندھ کے۔ میرے امام نے مناظرہ کیا کہ نبی 12 کو آیا یا 17 کو۔ میرے امام نے مناظرہ کیا کہ نبی کی 1 بیٹی ہے یا 4۔ میرے امام نے مناظرہ کیا۔ ہاں میرے ائمہ کے شاگردوں نے نسخے دیے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے حضرت آبان بن تغلب کا، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہے۔ اور میں انہی کا جملہ آپ کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں، اور آخری گفتگو بس اس سے زیادہ آگے نہیں لے کے جانا چاہتا آپ کو۔ آج یہاں تک ہی کافی ہے، پھر کبھی آئے تو بات کو آگے بڑھائیں گے۔
اس سے پوچھا نبی 12 کو آئے یا 17 کو؟ قادر الکلام شخصیت، قادر الکلام. اس کی تعریف میں کیا کہوں، اگر پڑھنے پہ ہوں تو 2 گھنٹے اس کی تعریف میں گزر جائے. سرکار آبان ابن تغلب اتنی بڑی شخصیت ہے. کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ شخصیات تھی کون، کیونکہ ہم نے کبھی ان کا تذکرہ ممبروں پہ کیا نہیں. قصور آپ کا نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی ممبروں پہ ان کا تذکرہ کیا ہی نہیں. کہ تجھے میں بتاؤں نبی آئے کب اور گئے کب؟ کہاں یہی بات تو کچھ نہیں ہے. کہا آنے کی بات محلے والے نہیں بتائیں گے. دریا کو بند کیا ہے، آنے والی بات محلے والے نہیں بتائیں گے. کہ پھر کون بتائے گا؟ کہ جس کے گھر آیا ہے وہ بتائے گا کہ بچہ پیدا کس کمرے میں ہوا، کتنے بجے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا. اب اگر تو نے روایت لینی ہے نبی کے پیدائش کی تو ابو ہریرہ سے نہ لے، لینی ہے تو یا ابو طالب سے لے یا عبد المطلب سے لے. خاموش ہو کے اٹھ کے چلا گیا. اور یہ فارمولہ آج تک کے لیے اگر آپ نے پوچھنے نبی 12 کو آئے یا 17 کو، چل کے ابو طالب سے پوچھو کہ کب آئے ہیں، وہ بتائے گا کہ آپ آئے ہیں. عجیب بات نہیں؟ ابو طالب اور عبد المطلب نے دونوں نے مل کے نام رکھا ہے، اور نام وہ رکھا ہے جو نام دنیا کی کسی لغت میں موجود نہیں تھا. مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا میں کسی بچے کا نام رکھوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کاظمی صاحب کون سی لغت کا نام ہے، کتاب کا حوالہ دے، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دوں. نام وہ رکھا جو کسی لغت میں نام نہیں تھا. حضرت ابو طالب نام رکھے نا محمد، باہر نکلے، سگے بھائی نے پوچھا، جناب حارث نے اور جناب حمزہ نے، سگے بھائی ہیں جناب ابو طالب، والد کی طرف سے، ماں کی طرف سے نہیں. ماں کی طرف سے صرف ایک سگا بھائی تھا جناب عبداللہ، والد کی طرف سے ہی سگے بھائی ہیں. یہ اصل میں 11 بہن بھائی ہیں. جناب حارث نے، جناب حارث جناب ابو طالب سے بڑے، ان کا ایک بیٹا جناب عبیدہ بن الحارث جناب ابو طالب کا داماد ہے. جناب علی کی ایک بہن کے ساتھ شادی شدہ ہے جن کا نام فاختہ ہے اور انہیں ام حنانہ کہا جاتا ہے. اصل نام فاختہ ہے، انہیں ام حنانہ کہا جاتا ہے. یہ حارث انہوں نے پوچھا. بعض اوقات ہمارے نادان لوگ جب حارث کا ترجمہ بھی کرتے ہیں نا، ہمارے ممبر پہ بیٹھنے والے نادان لوگ حارث کا ترجمہ بھی کرتے ہیں نا. حارث کا معنی بھی شیر ہے، لیکن پھر اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں اس کربلا والے حارث ملعون کی وجہ سے. چاہے نام حارث اس نے بھی رکھ لیا لیکن اس کے رکھنے سے نام کی عظمت کم نہیں ہوتی. ابو طالب کے بھائی کا نام ہے. نہیں تو یزید 4 یزید اصحاب رسول میں سے، 21 سے زیادہ یزید نامی انسان اصحاب علی میں سے. نام برا نہیں، کردار برے ہیں. صرف ناموں پہ نہ جایا کریں، کردار برے ہیں. حارث بمانا شیر، باہر نکلے. اب شیروں کی اقسام ہے. باہر نکلے، باہر نکل کے جناب ابو طالب کو کہا زید. جناب ابو طالب کا ایک نام ہے زید، زے یہ دال، زید یہ گھر کا نام ہے سر. زید جی یہ بھتیجے کا نام محمد کہاں سے رکھا ہے؟ سرکار کا تاریخی جملہ ہے. سرکار فرماتے ہیں اسمہ مکتوباً، اس کا نام لکھا ہوا تھا علی اللوح المحفوظ. اس کا نام لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، میں نے وہاں سے دیکھ کے رکھا ہے. اب تجھے 2 باتوں میں سے ایک بات
بولنی پڑے گی. لوح پر لکھا ہوا نام یا جبریل نے وحی سے بتایا ہے یا وحی سے کھڑے ہو کے ابو طالب نے پڑھ کے رکھا ہے. نام رکھا ابو طالب نے. اور ابو طالب عام ہستی کا نام نہیں، اوصیاء انبیاء میں سے ایک وصی ہے. ایمان پہ بات نہیں کروں گا اور کبھی بھی نہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا. بس ایک ہی جملہ آپ کی خدمتوں میں کہنا چاہ رہا ہوں، اوصیاء انبیاء میں سے ایک وصی ہے. اگر دو نبیوں کے آنے میں فاصلہ ہو، میں لفظ وصی کی تشریح آپ کو سمجھا جاؤں، اگر دو نبیوں کے درمیان آنے میں فاصلہ ہو تو جانے والا نبی آنے والے نبی کے لیے نبوت الہیہ جس کے ذمے کر جائے اسے وصی کہا جاتا ہے. امانت الہیہ جس کے ذمے کر جائے اسے وصی کہا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی نبی اپنے وصی کو علم دیتا ہے، امانت حوالے کرتا ہے، یا نبی اپنے وصی کے ذمے امانت کرے یا وصی آنے والے نبی کے ذمے امانت کرے، تو وہ اسے ماں کے دودھ سے پہلے اپنی زبان چساتا ہے. یاد رکھیے گا، کعبے میں محمد نے علی کو زبان چسائی ہے اور اب کو مطلب تک ہے ابو طالب نے محمد کو زبان چسائی ہے. عظمت جناب ابو طالب، ایک صلوات پڑھیے گا. صلی اللہ محمد. نہیں، ابو طالب وصی ہے اور دو نبوت کی لڑیوں کا وصی ہے. آخری بات، دو لڑیوں پڑھنا چاہوں تو اشرا، میرا موجود اشرا میرواہ میں پڑھا ہے میں نے 2 مرتبہ، جناب ابو طالب کے احسان پر پڑھا، وہاں سے لے لیجئے گا. یوں 2 لڑیوں کا وصی ہے اور دونوں لڑیاں حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی ہیں نبوت. ایک اسماعیل، ایک اسحاق. نسل اسماعیل میں نبوت اسماعیل کے بعد ختم ہے الا مصطفیٰ، سوائے ذات رسول کے. ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اپنی نسل میں آخری نبی ہے سوائے مصطفیٰ کے. پھر اس نسل میں اگر کوئی نبی آیا ہے تو وہ صرف جناب مصطفیٰ آئے ہیں، باقی سارے جتنے آئے ہیں وہ اوصیاء آئے ہیں، ان میں پھر نبی نہیں آیا. نسل اسحاق میں نبوت چلی تو وہ آخری نبی عیسیٰ ہے. عیسیٰ کے بعد نبی نہیں. اسماعیل حضرت ابو طالب سے 1800 سال، بعض روایات کے مطابق 2300 سال پہلے گزرا ہے. عیسیٰ حضرت ابو طالب سے 450 سال پہلے گزرے. وہاں سے نبوت کی جو وصیت امانت الہیہ ابراہیم و اسماعیل والی وہ بھی ابو طالب کو ملی ہے. نسل عیسیٰ سے آنے والی اسحاق سے وہ بھی امانت الہیہ حضرت ابو طالب کو ملی ہے. ابو طالب نے وصی انبیاء کا منصب تب تک سنبھال کے رکھا ہے جب تک محمد دنیا میں نہیں آئے. ادھر اس کو زبان چسائی ہے، ادھر اسے کہا یہ امانت جانے تو جانے. اور جا کے دعوت ذوالعشیرہ پڑھیے گا، یہ آپ کو پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، پڑھیے گا جا کے کتابوں میں. دعوت ذوالعشیرہ میں مصطفیٰ نے
اپنی طرف سے کوئی ایک عہدہ بھی علی کو نہیں دیا سوائے ایک کے، لیکن اس کے ساتھ بھی شرط رکھی من بعدی۔ ایک عہدہ محمد نے اپنی طرف سے علی کو دیا دعوت ذوالعشیرہ میں، اور اس میں بھی شرط رکھی ہے من بعدی، میرے بعد، وہ عہدہ ہے خلافت کا، خلیفتی من بعدی، خلیفہ ہے میرے بعد۔ پہلے جو 3 عہدے دیے ہیں وہ عہدے ابو طالب کے کندھوں سے پھول اتارے ہیں، علی کے کندھے پہ پھول لگائے ہیں۔ میرا ناصر ہوگا، مددگار ہوگا، نصرت والا پھول یہاں سے اتارا، علی کے کندھے پہ لگایا۔ میرا وسیع ہوگا، وسیعت والا یہاں سے اتارا، اس کے کندھے پہ لگایا۔ میرا وزیر ہوگا، وزیر والا یہاں سے اتارا، اس کے کندھے پہ لگایا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ کہ دعوت ذوالعشیرہ میں خطبہ سپاس دینے والے مصطفیٰ ہیں، ابو طالب ریٹائر ہو رہا ہے اور علی عہدہ سنبھال رہا ہے۔ اس کو پڑھیے گا جا کر۔ یہ 3 عہدے ہیں، تینوں حضرت ابو طالب کے عہدے ہیں۔ 3 عہدے ہیں، تینوں حضرت ابو طالب کے عہدے ہیں۔ بعد میں جو جھگڑا ہوا ہے وہ وصایت پہ نہیں ہوا، بعد از انتقال رسول جھگڑا ہوا ہے، وصایت پہ نہیں ہوا، وزارت پہ نہیں ہوا، نصرت پہ نہیں ہوا، جھگڑا خلافت پہ ہوا۔ وہ اس میں جھگڑا کر ہی نہیں سکتے، وہ علی کے باپ کی ملکیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلانا۔ اس میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، جھگڑا مصطفیٰ کے دیے ہوئے عہدے پر ہوا ہے، خلیفتی من بعد۔ لیکن اس پہ جھگڑا کرنے والے بھی امام مانتے تھے۔ یہ جھگڑا چلا ہے جو کربلا تک ہے۔ اس نے کہا میں ہوں، یہاں کہا گیا کہ وارث رسول ہم ہیں۔ جھگڑا وراثت رسول پر ہوا ہے، وراثت عبد المطلب و ابو طالب پہ نہیں ہوا۔ اور چڑ بھی اس بات کی تھی کہ یہ وراثت ابو طالب کے خاندان میں گئی کیوں ہے، اور آج تک یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج بھی ہے۔ آج بھی کراچی کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کچھ لوگ بکواس کر دیتے ہیں سیدزادوں کے نام پہ کہ یہ کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ اس بکواس کرنے والے کو کہہ رہا ہوں، کراچی تو کیا، پاکستان تو کیا، یہ کائنات ہی ہم سیدوں کے باپ کی ہے۔ رہتے ہمارے باپ کی جاگیر میں ہو اور بھونکتے بھی سیدوں کو۔ صرف ہمارے باپ کی نہیں، پانی ہماری ماں کا حق مہر ہے، زمین ہمارے ماں کی حق مہر کی ملکیت ہے، تم ہاری اور ہاری کی اولاد ہو۔ مالک دہا ہے، تم نہیں ہو، اپنی حیثیتوں میں رہو، جرت کیسی ہے تمہیں؟ لیکن آج بھی بولا جا رہا ہے تو نسل ابو طالب کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو نسل ابو طالب کے خلاف۔ کربلا بھی اسی لیے سجائی گئی، یزید نے یہ سارے کارنامے اس لیے سر انجام دیے۔ دیکھ لے جب قدرت اپنے انتقام پہ آتی ہے تو کمال کا انتقام کرتی ہے۔ یزید کی 5 شادیاں، کتنی شادیاں؟ 5، 15 بیٹے ہیں یزید کے، 4 بیٹیاں یزید کی، لیکن نہ کسی بیٹے سے نسل چلی ہے نہ کسی بیٹی سے نسل چلی ہے۔
15 के 15 बेटे इसके जवानी में मर गए, 4 की 4 बेटियां इसकी जवानी में मर गई। एक बेटे और बेटी से भी नस्ल नहीं चली। 15 बेटों में से 14 मुनाफिक थे, फासिक थे, फाजिर थे, एक बेटा मोमिन है, और वो भी उस पाए का मोमिन नहीं जिस पाए का मैं मोमिन कहूं। सिर्फ अहले बैत का दर्द रखता था बस, उस पाए का मोमिन नहीं कि मैं कह दूं कि अबू ज़र था, नहीं, मैं कह दूं कि मैं समय तमार था, नहीं, सिर्फ अहले बैत का दर्द रखता था। इसकी मां हिंदा, इसकी एक बेटी मोमिना गुजरी, वो बाद में शहजादी भी बनी। शाम में उसकी सखावत के बड़े चर्चे थे। उसका नाम आतका है, ऐन अलिफ ते काफ है, आतका। शहजादी भी बनी, बड़े चर्चे थे इसकी सखावत के। ये मोमिना थी, लेकिन ये भी उस पाए की नहीं जिस पाए की आप कहें। इसे दर्द के साथ साथ मोहब्बत भी थी। ये दोनों औलादे हिंदा की हैं। इसका असल नाम ही हिंदा है, यजीद ने इसका नाम बदला नहीं, इसका नाम ही हिंदा है। ये कबीले कुरैश की रहने वाली है, काफ रे ये जे कुरैश, कबीले कुरैश की रहने वाली है। इसके बाप का नाम है अब्दुल्ला। कबीले कुरैश और कबीले बनी उमैया सालों से आपस में रिश्तेदारियां करते आ रहे थे, सालों। ये हिंदा 5 साल की थी तो इसके बाप अब्दुल्ला ने कूफे के करीब इसका कबीला रहता था, कूफे और बसरा के रास्ते पर। वहां से इसके बाप ने इसे लिया, मदीने आके सरकार इमाम हुसैन और हसन के हवाले किया। इमाम हसन उस वक्त इमाम थे, उनके हवाले किया और हवाले करके कहा कि अली की बेटियों को कहें, बतूलजादियों को कहें कि मेरी इस बच्ची को शरीयत भी पढ़ाएं, कुरान भी पढ़ाएं। ये ना समझ लीजिएगा कि अब्दुल्ला खुद मुहिब्बे आले बैत था, बेटी को शरीयत पढ़ाने के लिए छोड़ के जा रहा है। जरूरी नहीं कि खुद उस मकतबे फिक्र से ताल्लुक भी रखता हो, ताल्लुक उसका दूसरे मकतबे फिक्र से था, लेकिन ये जानता था कि कुरान की हकीकी तालीम इसी घर में मिलती है। वहां पे ले आया, सरकार ने रख ली, अंदर लेकर गए, जनाब सानी ज़हरा के हवाले किया। बीबी ने पूछा नाम क्या है, उसने कहा हिंदा। बेटी किसकी हो, अब्दुल्ला की। रहने वाली कहां की हो, बसरा के करीब सौत नामी बस्ती की, कूफे और बसरा के दरमियान जो बस्ती, इस बस्ती की रहने वाली है। अच्छा, बीबी ने उसको एक बोसा दिया और बोसा दे के कहा किसी वक्त में मेरे इस बोसे को याद कर लो, बैठ तुझे कुरान पढ़ा। 9 साल इस घर में रही है, 9 साल शरीयत से आगाह हुई, कुरान से आगाह हुई। इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत का चिराग जला उन 9 सालों। सरकार हसन शहीद हो चुके थे, सरकार हुसैन ने इसके वालिद को बुलाया, इसको भेज दिया। यजीद ने रिश्ता मांग लिया, इसके बाप ने रिश्ता दे दिया। शाम पहुंची, अपनी ज़हानत की वजह से, अपनी फतानत की वजह से, अपने अक्ल की वजह से। शाम में फिर यजीद की बीवियों में यही मलका मशहूर हो गई। बाकी सारी ये बीवियां उसकी ऐसे लगती थी जैसे इसकी नौकरानियां हो। ये वहां सरदार बन गए। सन 61 हिजरी 8 सफर
بعض راویوں کے نزدیک 27 محرم یہ اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی. اسے یزید نے پیغام بھجوایا کہ ذرا میرے دربار میں آ، میں تجھے کچھ قیدیوں کا تماشا دکھانا چاہتا ہوں. اس نے اسے پیغام بھیجا کہ یزید کو جا کے کہے میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھا کرتا. قاصد نے جا کے بتایا ملکہ کہہ رہی ہے میں قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتا. اس نے دوسرا پیغام بھجوایا، مجبوراً اٹھی ہے، جوتیاں پہنی ہے، کنیزوں کو کہتی آؤ چلیں دربار، تماشا دیکھ لیتی ہوں پر علی کی بیٹی سے معافی مانگ لوں گی. مجبوری کیا بنی تھی؟ مقاتل والے لکھتے ہیں کہ یزید نے پیغام بھجوایا تھا اگر تو دیکھنے نہ آئی نا تو میں قیدیوں پہ ظلم زیادہ کروں گا. تو یہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ میری وجہ سے کسی مظلوم کو زیادہ مارا نہ جائے، یہ سوچ کے اٹھی. این اس ٹائم باب سعد سے تھوڑا آگے اس کے محل کے دروازے کے باہر میری آقا زادی کا کارواں پہنچا تھا. اللہ کرے جملہ آپ تک پہنچ جائے جس جملے کو سن کے میرا امام رو کے کہہ رہا تھا لم تلدنی امی، کاش میری ماں تو نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. کہ اعلان ہوا شام والو پردہ کر جاؤ ملکہ شام بہرا ہے. میرے آقا نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا ہے، نظر ہندا پہ پڑی ہے. میرے آقا رو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرے اللہ تو جو بے نیاز ہے. بازار خالی، پہرے دار سپاہیوں نے دیواروں کی طرف منہ کر لی ہے. ابھی محل کے دروازے سے باہر نہیں نکلی تھی، انتظار میں تھی کہ بازار خالی ہو. علی کی بیٹی آہستہ سے کہتی ہے فضا کہ جی کہ میرے سامنے آ کے بیٹھ، مجھے پہچانے نہیں، میں اجڑ کے آئی. اللہ اکبر. یوں جو کہا ہے نا جناب فضا سامنے میری آقا زادی کے سامنے بیٹھ گئی. یہ بازار علی کی بیٹی نے بڑی مشکل سے عبور کیا. میں نے زندگی میں کبھی بازار پڑھا بھی نہیں، میں تجھے بتا بھی نہیں سکتا کہ بازار عبور کیسے کیا ہے. میں نے صرف مقتل میں اتنا پڑھا ہے کہ اس مقام پہ ایسے بیٹھی تھی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا. پھر چلی کیسے ہے، گئی کیسے ہے، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی کیسے گئی. میں تجھے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس بارے میں میرا علم بھی نہیں ہے، کیونکہ میں مقتل کی کتابوں میں جب بھی بازار پڑھنے لگتا ہوں بازار بند کر دیتا ہوں، اس سے آگے پڑھ ہی نہیں سکتا. فضا سامنے بیٹھی، فضا جو سامنے بیٹھی ہندا گزری یوں پاس سے 5ویں یا 6ٹھے قدم پہ گئی ہے. آیت اللہ حمداوی فرماتے رک گئی ہے. کنیز مدینے میں آیا کرتی، آواز لگا بازار میں کوئی بندہ مدینے کا تو نہیں آیا ہوا. دیوار کی طرح منہ کر کے جو سپاہی کھڑا تھا نا ہندا کے یہ جملے سن کے کہتا ہے ملکہ یہ قیدی مدینے کے ہیں. عزاداروں واپس پلٹ آئیے، واپس. فضا کو کہتی ہے سامنے سے ہٹ. کس کے سامنے بیٹھی ہے بوڑھی؟ کہ یہ ہمارے قافلے کی سالار ہے. کہ اس کے سامنے سے ہٹ. کوئی اور بھی سالار؟ کہا وہ ضعیف ہمارا سالار ہے. فضا کو دیکھ کے کہتی ہے اس سے بات نہیں کروں گی، وہ مرد ہے، یہ عورت ہے، اس سے بات کرتی ہوں کیونکہ میں پردہ داروں کی کنیز ہوں. تو سامنے سے ہٹ. فضا رو کے کہتی ہے مجھے ہٹنے کا حکم یہ بی بی دے تو ہٹ جاؤں. میری آقا زادی نے اشارہ کیا بندے ہوئے ہاتھوں سے کہ ہٹ جا. فضا ہٹی. قبلہ فرماتے ہیں جب فضا ہٹی نا یہ بیٹھی. اس کی کنیز نے مسند رکھنا چاہیے.
کہ اس پہ بیٹھ. کنیز کو جھڑک کے کہتی ہے مسند ہٹا. تو نے سنا نہیں یہ قیدی مدینے کے ہیں, میں ان کے ساتھ مٹی پہ بیٹھوں, کہیں ایسا نہ ہو یہ واپس جائیں جا کے میرے مرشد حسین کو کہیں کہ تیری کنیز بڑے نخرے کرتی ہے. ہم مٹیوں پہ بیٹھے تھے, وہ مسند پہ بیٹھی, میں زمین پہ بیٹھوں. مٹی پہ بیٹھ گئی. مٹی پہ بیٹھ کے کہتی ہے بی بی تیری خوشبو نے بتایا تو مدینے کی ہے. میری آقا زادی کہتی ہاں میں مدینے کی ہوں. کہا پھر مدینے کی ہے تو محلہ کون سا تھا؟ میری آقا زادی رو کے کہتی ہے میرے محلے کا نام محلہ بنی ہاشم. محلہ بنی ہاشم کا نام آنا تھا نازادار و سادات و غیر سادات. محلہ بنی ہاشم کا نام آنا تھا. قریب ہو کے بیٹھی ہے, بیٹھ کے کہتی ہے بی بی چھوڑ ساری باتیں, جب تو قید ہو رہی تھی میرے مرشد حسین نے تیری ضمانت نہیں دی. میرا مرشد تو بڑا کریم ہے, میرا مرشد تو بڑا لچپال ہے. میری آقا زادی کی چیخ نکلی, رو کے کہتی ہے جب میں قید ہو رہی تھی اس وقت تیرا مرشد بھی نہیں تھا, تیرے مرشد کے بھائی بھی نہیں تھے, تیرے مرشد کے بیٹے بھی نہیں تھے. اپنا منہ بی بی کے کان کے قریب لے گئی ہے, آہستہ سے کہتی ہے کہ اگر میرا مرشد نہیں تھا تو میرے مرشد کی بہن ہوگی نا, اور وہ بہن بھی بڑی کریم ہے, تو اس کو پیغام بھیجا دیتی. ہاں وہ پردے کی وجہ سے باہر نہیں آتی نا, تو اسے پیغام بھیجا دیتی. تیرے ساتھ یہ ضعیف جو ہے اسے کہتی کہ جا کے اسے بتا ہم قید ہو رہے ہیں, وہ ضمانت دے دیتی. میری آقا زادی کہتی ہے جب میں قید ہو رہی تھی وہ مجبور تھی, میں اسے کیسے پیغام بھجواتی. کہتی ہے قیدر عجیب بات ہے وہ مجبور تھی. تو نے شاید میری مرشد زادی کو جانتی نہیں نا, میری مرشد زادی کسی کی مجبور نہیں ہوتی. وہ اولی الامر کی بیٹی ہے, اولی الامر کی بہن ہے, مرضیوں کی مالک ہے. میری آقا زادی کہتی ہے ہو سکتا ہے میں بھولی ہوں, تو نام بتائے گی؟ اٹھی ہے تڑپ کے کہتی ہے قیدن تو نے کس ماحول میں نام پوچھا ہے؟ یہ ماحول اس بی بی کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. کبھی میرے گھر آنا قید کے دوران, میں جہاں نماز پڑھتی ہوں وہاں تجھے بتاؤں وہ بی بی کون ہے. میری آقا زادی نے جب یہ جملے سنے ہیں نا, علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے فضا. فضا کا لفظ آنا تھا, یہ بھی تڑپی ہے کہ یہ کون سی فضا ہے. کہا جی آقا زادی. کہا میرے قریب آ کے میرے چہرے سے بال ہٹا. چہرے سے بال ہٹے ہیں, دیکھ کے کہتی ہے ہندا وہ میرا بوسہ یاد کر میں زینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زیادہ. بس روایت مکمل کر دوں, مصائب ہو گیا. دل میں دعائیں رکھو. علی کی بیٹی کی غربت جانے آپ سب کی دعائیں اللہ کی ذات اس کے صدقے میں قبول کرے. تڑپ گئی ہے, کچھ نہیں پوچھا. تو زینب ہے؟ کہاں؟ اجڑ کی آ گئی ہے. کہا اجڑ کی آ گئی ہے. کہ تیری چادر کس نے چھینی؟ کہ حسین کے قاتل, وہ جو نوکے سلاح پہ سر سوار ہے وہ حسین کا ہے. برداشت نہیں کر سکی, اپنی چادر اتاری, میری آقا زادی کے سر پہ دی ہے. سر پہ دیکھے نا, یزید کے دربار میں ننگے سر دوڑی ہے. وہاں جا کے کہتی ہے یزید لعنتی تجھے شرم نہیں آتی؟ تم نے بطول کی بیٹیوں کا گھر اجاڑا اور مجھے تماشے کے لیے بلایا ہے. عزاداروں ماتمیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ لفظ کیسے برداشت کرو گے. ولاؤ شرابی تھا, بدبخت تھا, ذلیل تھا, لعنتی تھا, پر اس نے جب اپنی بیوی کو ننگے سر دیکھا ہے نا تو اترے تخت سے اپنی چپا اتار کے ہندا کے سر پہ دیکھ کے کہتا ہے یہ سر چھاپ, تو میرے دربار میں ننگے سر آئی ہے. وہ ابا پھینک کے کہتی ہے تجھے اپنی بیوی پہ غیرت ہے, محمد کی بیٹیاں ننگے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے اللہ ہماری یہ عبادت قبول و منظور فرما.
آج کی اس عبادت کا ثواب مجلس منعقد کرانے والوں کے خاندان کو، جتنے شرکاء یہاں شریک، ان سب کے خاندان کے جتنے